تو اسی طریقے سے جب ہم اس راستے میں ہوتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے بڑے ہو کے کچھ بھی بننا ہو، فقیر بننا ہو، عاشق بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، جب تک آپ کو اس راستے کا علم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا. آپ بس جو یا علی مدد کو شرک کہتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، جو یا علی مولا مدد کہتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، جو حضور پاک کی شان گھٹاتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، اور جو حضور پاک کی شان بڑھاتا ہے وہ بھی اندر سے کالا. تو فرق کیا ہوا؟ جس طرح اب ہم بیان بھی کرتے ہیں، مختلف فرقوں کے بارے میں ہمارا بیان ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بریلوی ہیں یہ درود شریف پر زیادہ ان کی توجہ ہے، صلاۃ و سلام پر ان کی زیادہ توجہ ہے، ان چیزوں پر زیادہ توجہ ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہمیں بھی پسند ہے. لیکن یا رسول اللہ اگر ان کے دل میں نہیں اترا، ولیوں کی محبت اگر ان کے دل میں نہیں اتری تو پھر مومن تو نہیں بن سکتے نا، بھلے جتنا چاہے زبان سے یا رسول اللہ کہہ لیں. اسی طرح یہ وہابی ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، ہے نا بھائی، توحید کی بات. توحید سے کس کو انکار ہے؟ جو توحید کا منکر ہے وہ مشرک ہے. تو توحید تو یعنی فنڈامنٹل ایلیمنٹ آف فیتھ ہے نا، یہ تو ہمارے ایمان کا بنیادی اساس ہے. توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے بغیر تو سب چیز بیکار ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو توحید کا زیادہ جوش اور خروش سے دعوے کرتے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں بیچارے توحید کا ذکر کرتے کرتے. اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ان کے دل بھی، سینے بھی غیر اللہ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ بھی توحید کا مطلب سمجھے ہی نہیں. توحید یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے اللہ اللہ کہیں اور دل میں پوری کائنات کو بسا کے رکھیں. اصل توحید یہ ہے کہ اپنے قلب و قالب سے ہر قسم کے غیر اللہ کو خارج کر دیں اور سینے میں، دل میں، زبان پر صرف اور صرف اللہ اور اللہ والے رہ جائیں. اللہ اور حزب اللہ، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا سراغ نہیں ملتا، وہ ملتا ہے اللہ والوں سے. لہٰذا اللہ کے ساتھ اللہ والے ہیں. جس نے سچے طور پر اللہ کو مانا وہ اللہ والوں کا منکر نہیں ہو سکتا. تو ہر فرقے کی پول پٹی کھل کر سامنے جو ہے آ گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے کب پتہ چلے گی؟ جب روحانی تعلیم ہوگی. اب جیسے ایک دفعہ جو ہے میں ایک گاڑی خرید کے لایا، بہت پرانی بات ہے، جب میں مانچسٹر میں رہتا تھا تو میں نے ایک گاڑی خریدی، ٹویوٹا کرینا. سرکار تشریف لائے انگلینڈ. سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میری ہے. سرکار نے فرمایا اچھا تمہاری، چلو آن کرو. اب وہ گاڑی میں نے اس کا اگنیشن آن کیا تو سرکار نے فرمایا اس کو، انجن جب اس کا آن ہوا تو اس کے اسپیڈو میٹر کو دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ یہ تو کھڑکی ہوئی ہے. پھر سرکار کھڑے کھڑے فرما رہے ہیں کہ اس کے پسٹن چلے گئے. تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ میرا یہ خیال تھا کہ سرکار نے کوئی کشف وغیرہ میں پسٹن دیکھے ہیں، کوئی باطنی تعلیم کے ذریعے دیکھیں. سرکار نے فرمایا نہیں یار یہ کوئی باطنی تعلیم نہیں ہے، گاڑیوں کی جان پہچان ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے پسٹن خراب ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سوئی ریونگ والی، جب آپ ایکسلریٹر دیتے ہیں تو گھم گھم جو سوئی گھومتی ہے وہ والی سوئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ انجن اسٹارٹ کر کے تو اس کو دیکھو کہ یہ ہلتی رہتی ہے یا ایک جگہ آ کر کے رک جاتی ہے. اگر یہ ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، اسٹیڈی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انجن اس کا صحیح ہے. اور اگر یہ اسٹیڈی نہیں ہوتی ہے، بار بار کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پسٹن چلے گئے. اب جب ہم کو یہ بات پتہ نہیں تھی تو ہم نے ایسے اٹھا لائے. اچھا اب وہ جو ہے سرکار نے کہا کہ میں چلا کے دیکھوں گا، تو سرکار نے وہ گاڑی چلائی. سرکار نے وہ چلائی، پہلے گیئر میں ڈالی تو جھٹکا لگا، وہیں کھڑی کر دی. سرکار نے فرمایا اس کا تو گیئر باکس بھی خراب ہے. تو گاڑی تو ہم نے لے لی، گاڑی ہم چلا بھی رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گاڑی کے اندر نقص کیا ہے. جب سرکار نے ہم کو یہ 2-4 چیزیں بتائیں تو پھر تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ وہ گاڑی کا جو ہے وہ انجن چلا گیا. تو سرکار نے مجھے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، ایک انجن آئل کی بوتل لے آؤ اور ایک اور چیز منگوائی، میں اس کا نمبر بھول گیا. فرمایا کہ یہ انجن میں ڈالو اور بس چلاؤ.
خراب انجن بھی چلے گا. تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا، گاڑی تو تھی، پتہ نہیں تھا، سرکار نے بتایا تو پھر پتہ چلا. اسی طریقے سے یہ راستہ ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اور ہماری نمازوں کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں پیدا ہو رہی، ہم کو گھبرانا چاہیے کہ یار قرآن میں تو لکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ میری نماز جو ہے وہ برائیوں بے حیائیوں سے روک کیوں نہیں رہی؟ یار جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا تو وہ بالکل ہی جو ہے نا ہونخوں کی طرح ادھر ادھر آنکھیں گھماتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اب جیسے میں نے جب گاڑی خریدی تھی نا تو نیوٹرل میں ڈالی ہوئی ہے، اور میں جو ہے نا وہ گالی گلوچ دے رہا ہوں کہ یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی. نیوٹرل میں کہاں چلے گی؟ میں نیوٹرل میں اگر گاڑی ہو، آپ جتنا چاہے اس کے ایکسلریشن کرتے رہیں، خراب گاڑی دے دی. وہ جب اس کو بندے کو بلایا کہ یار یہ دیکھو گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے، خراب ہے، تو وہ بیٹھا، اس نے گیئر لگایا، چل پڑی گاڑی. تو میں خوش ہوا کہ اچھا یار تو چل رہی ہے واقعی. پھر وہ چلا گیا، پھر میں نے وہ نیوٹرل میں لگائی. اب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس پہ آر لکھا ہوا ہے، ڈی لکھا ہوا ہے، این لکھا ہوا ہے. مجھے کیا پتا کہ اس میں کہاں ڈالنی. پھر این پہ ڈالی، پھر گاڑی گھو چلی نہیں رہی. وہ بندے کو بٹھایا برابر میں تو وہ آیا، کہنے لگا جی آپ چلاؤ میرے سامنے. میں نے بھائی اسی کے سامنے پھر این میں ڈالی. کہتا یہ این میں کیوں ڈال رہے ہو تم؟ پھر میں نے بولا کیا کروں پھر؟ کہتا بھائی تم نے اگر آگے جانا ہے تو ڈی پہ ڈالو، پیچھے جانا ہے تو آر پہ. یہ ہوئی نا بات. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں. سرکار جو ہے وہ تشریف لائے 97 میں انگلینڈ، تو سرکار نے فرمایا کمپیوٹر لے کے رکھنا. اب وہ کمپیوٹر ہم لے آئے، کسی کو بولو کہ جو آن تو کروا دیا. سرکار نے بھی بیٹھے تو اس پہ روزنامہ جنگ پڑھتے سرکار، تو جاتے وقت مجھے پڑھ لیا، پھر کہنے لگے اب اس کو بند کر دو. اب میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے پسینے پسینہ. اب وہ میں بٹن ڈھونڈ رہا ہوں، بٹن کے بند کہاں سے کروں، وہ بٹن ہی نہیں ملا کمپیوٹر کا. اب مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کرسر گھماؤ، اسٹارٹ پہ جاؤ، اس کو پریس کرو، پھر آئے گا شٹ ڈاؤن. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو وہی تھا کہ اب لائٹ آن کرنی ہے تو بٹن دباؤ، آف کرنی ہے تو بٹن دباؤ. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے. وہ کمپیوٹر میں تو کم بخت یہ نظام تھا ہی نہیں. اس میں تو اندر گھسنا پڑتا تھا، اسٹارٹ میں جاؤ، کلک کرو، تو ڈھونڈتے رہے، ملا ہی نہیں وہ. تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں سے کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آسانی سے انسان کر لیتا ہے. تو جب علم نہیں ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر جب علم آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اس راستے میں ہوتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے بڑے ہو کے کچھ بھی بننا ہو، فقیر بننا ہو، عاشق بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، جب تک آپ کو اس راستے کا علم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا. آپ بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر کوئی آئے گا، آپ کو جو ہے نا سمجھائے گا، آپ کو تعلیم دے گا، آپ کو اس راستے پہ چلائے گا. پھر آپ سفر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر وہ چلانے والا بھی نہیں پہنچا.